بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور اپنے دنیا والے شوہر کو کیسے دیکھتی ہے؟ ناظرین، جنتی جب اپنے محلوں میں داخل ہوں گے تو عظیم الشان املاک کے مالک ہوں گے۔ ان محلوں پر، ان کے دروازوں پر جنتی کے نام لکھے ہوں گے۔ جیسے آپ اپنے گھروں کے آگے اپنے نام کی تختی لگاتے ہو، ان محلوں میں ان کے لیے خدام بھی ہوں گے، اور تو وہاں حوریں بھی ہوں گی، اور ان کا کلام ہوگا کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس جنتی کا استقبال کریں گے، اور وہ جنتی وہاں آنے پر بہت خوش ہوگا۔ یہ ایسے گھر ہوں گے جہاں تسکین ہوگی۔ آئیے ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں۔ خادم جنت، جنت کے خادم، ان جنت کے رکھوالے حضرت رضوان علیہ السلام کے آ کر یہ جنت کو تنہائی مہیا کریں گے، اور جنتی کو تنہائی مہیا کریں گے۔ اب جنتی اس تنہائی میں اپنے ایک خاص، جو اللہ نے اسے نعمت دی ہے، جسے حور کہتے ہیں، وہ اس تنہائی میں ملے گا۔ ان میں سے ہر جنتی کے لیے ایک خیمہ اور دلہن ہوگی، جس کے جسم پر ہولے اور زیور ہوں گے۔ وہ دلہن اس سے کہے گی کہ اللہ کے ولی جنتی، آپ سے ملنے کا کافی عرصے سے آپ سے ملاقات کا شوق تھا، میں بے تاب تھی کہ کب آپ سے ملاقات ہوگی۔ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے ہم دونوں کو ایک جگہ اکٹھا اور جمع فرمایا۔ وہ بندہ مومن جنتی کہے گا کہ اللہ کی بندی تو مجھے کیسے جانتی ہے، حالانکہ میں نے تو تجھے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی، ذرا اس راز سے بھی تو پردہ اٹھائیے نا۔ تو وہ کہے گی کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا فرمایا اور آپ کا نام میرے سینے پر لکھا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ سینس آف آنرشپ کا ایک ایسا لیبل دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ دنیا میں لوگ جا کر ٹیٹوز بنواتے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے یہ منع کیا ہے، لیکن وہاں پر سبحان اللہ ان کے سینوں پر نام لکھا ہوگا۔ جنتی کا اس جنتی کے لیے اللہ نام لکھنے کا اہتمام فرمائے، اور معاملہ بھی جنت کا ہو تو اس کی خوبی تو ہم پر آپ نہیں بیان کر سکتے۔ اور پھر وہ زمین کی طرح سیاہ سیاہی سے، وہ بلیک انک سے لکھے ہوئے ٹیٹو نہیں ہوں گے جنہیں دیکھ کر گھن آتی ہے، بلکہ وہ حسن سے لکھے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ! پھر وہ کہیں گے کہ آپ کا نام میرے سینے پر، اور یہ مکانات بنا کر ان کے دروازوں پر بھی آپ کا نام لکھا گیا، اور یہ تمام حور و حرمان بھی آپ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کے رخسار پر آپ کا نام اس خوبصورتی سے لکھا دیا گیا ہے کہ وہ نام چہرے پر دل سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی جنتی کے ہر غلام، ہر خادم، ہر حور پر اس جنتی کا نام لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ تمام باتیں وہ دلہن اس سے بتائے گی جو اس کی وہاں دلہن ہوگی۔ ہر شے جو تیری ہے جنتی، سن، اس پر تیرا نام لکھا ہے۔ اللہ اکبر! حالانکہ کوئی جنتی کسی اور جنتی کی کسی چیز کے اوپر نہ نگاہ ڈالے گا، نہ اسے حاصل کرنے کی خواہش کرے گا، اس کے باوجود یہ اہتمام ہے۔ سبحان اللہ! اور وہ آگے بتایا کہ جانتے ہو جنتی، یہ سب اس وقت ہوا جب آپ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے، آپ نماز پڑھتے، طویل دن میں روزہ رکھتے،
بس اس وقت اللہ عز و جل حاضر جنات حضرت رضوان علیہ السلام کو حکم فرماتے کہ وہ ہمیں یعنی حوروں کو اپنے پروں پر اٹھا کر لے جائیں تاکہ ہم آپ کا دیدار کریں اور آپ کے اچھے اعمال دیکھیں۔ تو حضرت رضوان علیہ السلام ہم سے فرماتے، دیکھو یہ تمہارا سردار ہے۔ تو حوریں اپنے اپنے جنتی سردار کو دیکھ لیتی، تو جب تک وہ جنتی سردار اس دنیا میں زندہ رہتا وہ حوریں جنت سے آ کر اسے دیکھتی۔ سبحان اللہ! تو یوں حوروں کو پتہ چل جاتا پہلے سے ہی کہ ان کا کون سردار ہوگا۔ جنت تو میرے مسلمان بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ تمہاری حوریں تمہیں پہچانتی ہیں، ابھی سے پہچانتی ہیں، حالانکہ تم نے انہیں دیکھا نہیں۔ وہ تمہیں جانتی بھی ہیں، پہچانتی بھی ہیں۔ جب تم ان سے قرب کرو گے تو وہ تمہیں یوں محسوس کرائیں گی گویا وہ تمہاری مدت سے ملاقات کے لیے بے قرار تھی۔ تو سوچو کوئی کسی سے مدت سے بے قرار ہو ملاقات کے لیے تو اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ! وہ کہتی ہیں اس وقت ہم نے آپ کو دیکھا، اللہ اکبر، اور ہم نے پہچان لیا، اور جب کبھی ہمیں آپ کی یاد ستاتی، جب ہمیں کبھی آپ کا دیدار کا شوق ہوتا تو ہم جنت کے محلوں کے دروازوں سے نکل کر جنت کے خادم حضرت رضوان علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ ان کو کہتی کہ اللہ کی قسم ہم اپنے محلوں میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گی جب تک ایک دفعہ اپنے سردار کا دیدار نہ کر لیں۔ تو ہمیں آسمانی دنیا کی طرف لے جاتے اور ہر حور اپنے سردار کو دیکھ لیتی، لیکن اسے یعنی سردار کو اسے دیکھنے کا علم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ! تو وہ حور کہاں تک آتی ہے؟ آسمانی دنیا تک آتی ہے اور جنتی کو دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ! اور وہ حور کہتی ہے جو اس کی دلہن ہے اس جنتی سے کہے گی، جب جنت میں وہ جنتی داخل ہو جائے گا، جنتی اس حور سے کلام کر رہا ہوگا، بات چیت ہو رہی ہے کہ اگر وہ ہے جو اپنے سردار کو دیکھ رہی ہے، جب وہ دیکھ رہی ہے اگر اس وقت اس سردار کی رات کی تاریکی کا وقت ہوتا اور رات کی تاریکی میں سردار نماز پڑھ رہا ہوتا تو اپنے سردار کو نماز پڑھتا دیکھ خوش ہو جاتی اور کہتی کہ اللہ کی تعریف کیے جاؤ، تمہاری خدمت ہو اور کھیتی اگائے تاکہ کاٹ سکو۔ سبحان اللہ! یہی صحیح معنی ہے میاں بیوی کا، ایک دوسرے سے محبت کا، کہ ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں اور جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی میاں بیوی سے کوئی ایک بھی جنت کے راستے پر چل رہا ہو تو دوسرے کو خوشی ہوتی ہے۔ اور یہاں ہمیں حور بتا رہی ہے کہ صحیح دلہن ہونے کا ادا کر رہی ہوں، ایک تیرے جنت کی طرف راستے پر چلتے آنے کا دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں۔ سبحان اللہ! پھر وہ حور کہتی ہے کہ میرے سردار اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی اطاعت کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ! یعنی اپنے سردار کے لیے وہ اچھے الفاظ بھی کہتی ہے اور اس سے دعا بھی کرتی ہے، خدا کی اطاعت میں فنا ہونے اور طویل عمر گزارنے کے بعد اللہ مجھے آپ کو ملا دے، اور ملنے کے لیے بھی سبحان اللہ بیتاب ہے نا، چاہتی ہے کہ ملاپ ہو اور کہ ملنا ہے، اور یہ حور کا حال ہے اور کہتی ہے میں آپ سے ملنے کا شوق میں آس لگائی بیٹھی ہوں کہ ہمارے یہاں دنیا میں لوگ دیوداسوں کی کہانیاں پڑھ کر، ہیر رانجھا کی کہانیاں پڑھ کر، لیلا مجنو کی کہانیاں پڑھ پڑھ کر ہی بیتاب ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی محبت اس کی تو خبر ہی کوئی نہیں۔ کسی کو یہ دنیاوی محبت ہے جس میں لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا گناہ کا کام کر رہے ہیں،
کہ ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور وہ ایسی پاکیزہ محبت ہے جو حور بتا رہی ہے کہ دلہن ہوں، یہ مجھے بتا دیا گیا ہے اس کی، تو اب اس کے لیے دعا کو بھی ہمیں اس کے ملنے کے لیے بھی بےتاب ہوں، اس کی منتظر بھی ہوں اور اسے دیکھنے کی خواہش بھی کرتی ہوں، اور اللہ کے حکم سے آتی جاتی ہوں، یا اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے ہماری مجال کہ اللہ اجازت نہ دے تو ہم رضوان کے پاس جا کر ان سے ایسی خواہش کا اظہار کریں، ہرگز نہیں۔ پھر جب ہم انہیں دیکھ لیتی ہیں اور پھر کچھ سکون آتا ہے تو پھر جنت میں اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاتی ہیں، اور آپ اس معاملے سے بے خبر دنیا میں ہوتے ہیں۔ میرے سردار، آپ دنیا میں کوئی بھی مومن ایسا نہیں جس کے لیے جنت میں اس کی خادم، اس کی حور اور اس کے غلامان نہ ہوں جو اسے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی جنت میں موجود غلام، جنت میں موجود خدام، وہ بھی اپنے سردار کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، دیکھنے کے مشتاق ہوتے ہیں، اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا سردار ہے ابھی ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے جس میں اللہ کی رضا کے لیے کوشش کر رہا ہے، انشاءاللہ اس سے راضی ہوگا اللہ، اور پھر قیامت ہوگی تو میدان حشر ہوگا، یہ کامیاب ہوگا، یہ ہم سے ملنے جنت میں داخل ہوگا۔ تو جو خادم ہے وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب سردار آئے اور ہم کب اس کی خدمت کریں، اور حوریں انتظار میں ہیں کہ کب سردار آئے اور ہم اسے وہ دیں جسے پانے کے بعد اسے ایک نعمت نصیب ہو کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا۔ اور میرے سردار، آپ تو بے خبر ہوتے تھے، اور جب حور اپنے سردار کو اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتی تو خوش ہوتی، اور ساتھ ساتھ اگر حور اپنے سردار کو کبھی دیکھتی کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے تو دیکھ کر غمگین ہوتی، اور یہی سچی محبت ہے۔ یہ محبت کا سبق ہمیں میاں بیوی جو دنیا میں رہتے ہیں انہیں بھی ایک دوسرے کے لیے ایسا ہی معاملہ رکھنا چاہیے کہ جب ایک دوسرے کو عبادت میں دیکھیں تو اللہ کی تو خوش ہو جائیں، اور اللہ کی عبادت سے غافل دیکھیں تو غمگین ہوں، اور صرف دل میں غمگین نہ ہوں، اس کا ایک دوسرے کے ساتھ اظہار بھی کریں کہ دیکھو، جنت میں ساتھ جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ہی راستے پر چلیں جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے۔